دوستوں، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ انسانی پیشن گوئیاں اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں۔ حال ہی میں بلغاریہ کی روحانی خاتون بابا وینگا کی پیشن گوئی سامنے آئی ہے کہ 2023 میں شمسی طوفان یا شمسی سونامی آنے کے نتیجے میں زمین کی مقناطیسی ڈھال تباہ ہو جائے گی، زمین کا مدار تبدیل ہو جائے گا اور خلائی مخلوق کا حملہ ہوگا جس سے لاکھوں انسان مارے جائیں گے۔ اسی سال یعنی 2023 میں ایک پاور پلانٹ میں دھماکہ ہوگا جس سے زہریلے بادل بنیں گے جو سارے براعظم ایشیا کو دھندلا کر دیں گے۔ وانگا کی وفات 1996 میں ہو گئی تھی۔ ان کی پیشن گوئیاں قسطوں کی صورت میں وقت کی ترتیب کے ساتھ منظر عام پر آنے سے پس پردہ عالمی طاقتوں کے عزائم اور منصوبہ بندی ظاہر ہوتی ہے۔ خود ساختہ سائنسی مفروضوں سے عالمی رائے عامہ کو ہموار کر کے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ دوستو، بابا وینگا کی 2023 کی پیشن گوئی روس اور یوکرین کی جنگ کے تناظر میں عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کا اشارہ دیتی ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے واضح طور پر کہا کہ یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال صدر پوٹن کے خودکشی کے نوٹ پر دستخط کرنے کے مترادف ہوگا۔ امریکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا قتل کر سکتا ہے۔ بولٹن نے ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں قاسم سلیمانی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی امریکہ کے لیے خطرہ ہے تو پھر نتیجہ سامنے ہے۔ دوستو، بابا وینگا کی 2023 کے لیے پیشن گوئی انتہائی معنی خیز ہے کہ ایک پاور پلانٹ میں دھماکہ ہوگا جس سے زہریلے بادل بنیں گے جو سارے براعظم ایشیا کو دھندلا کر دے گا۔ عالمی طاقتوں کا یہ مخفی اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا روس اور یوکرین کی جنگ کے تناظر میں اعصابی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے یا تیسری عالمی جنگ کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ بابا وینگا نے دنیا کے حالات سے متعلق کئی پیشن گوئیاں کی تھی۔ ان پیشن گوئیوں کو مد نظر رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پیشن گوئیاں کسی خاص جگہ یا مقام کی نشاندہی نہیں کرتی، لیکن لوگوں نے اسے کسی رونما واقعے سے جوڑ کر بابا وینگا کی پیشن گوئی کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ان کی پیشن گوئی جو کہ انہوں نے 1989 میں کی تھی کہ امریکی لوگ انتہائی خوف میں مبتلا ہوں گے، ان پر دو آہنی پرندے حملہ کریں گے اور ہر طرف دہشت کا راج ہوگا۔ اس پیشن گوئی میں نہ تو مقام کا ذکر ہے اور نہ ہی مدت یعنی سال یا صدی کا ذکر ہے، پھر بھی لوگوں نے اسے 9/11 کے واقعے سے جوڑ کر سچ ثابت کر دیا۔ عالمی طاقتوں نے وانگا کی 2023 کے لیے پیشن گوئی کو براعظم ایشیا کے جس واقعے سے بھی جوڑنے کی منصوبہ بندی کی ہے وہ تیسری عالمی جنگ کے اثرات سے کئی گنا زیادہ خطرناک اور نوع انسان کے لیے قیامت برپا کرنے کے مترادف ہوگا۔ دوستو، 78 سال قبل انہی دنوں یعنی 24 اکتوبر 1945 کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ نے جنگ کی روک تھام، بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے، مختلف اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات استوار کرنے اور بین الاقوامی مسائل کے حل میں تعاون جیسے مخصوص اہداف کے ساتھ سرکاری طور پر اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ ان دنوں اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا تباہ کن عالمی جنگوں سے گزر چکی تھی، ایسے اہم ادارے کے قیام کا مقصد عالمی امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مزید جنگوں کو روکنا اور بین الاقوامی مسائل کو حل کرنا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں فاتح ممالک نے اقوام متحدہ کا چارٹر لکھا اور دنیا میں امن و استحکام کے محافظ اور بانیوں کے طور پر 5 ممالک کے لیے اہم مسائل پر ویٹو کا حق شامل کیا اور انہیں سلامتی کونسل کا مستقل رکن نامزد کیا گیا۔ گزشتہ 78 سالوں کے دوران دنیا نے بے شمار جنگیں دیکھی، لیکن خوش قسمتی سے ان میں سے کوئی بھی جنگ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی اور اقوام متحدہ نے کچھ کردار ادا کیا، تاہم بہت سے معاملات میں یہ تنازعات کو نہیں روک سکا یا مستقل امن حاصل نہیں کر سکا۔ دوستو، جب برطانوی وزیر اعظم اسرائیلی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس ملک کا سفر کرتا ہے تو یہ اقدام عرب اور مسلم ممالک پر واضح کرتا ہے کہ برطانیہ جنگ کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے جو رنگ، نسل، مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر 300 ملین سے زائد امریکیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اسرائیل پہنچتے ہی کہا، میں یہاں یہودی کے حیثیت سے آیا ہوں، ایک ایسا جملہ جو 2 ہفتے بعد بھی خطے کے مسلم ممالک کے لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہے اور ان کے مذہبی جذبات کو ابھارتا ہے۔ بلنکن کے الفاظ امریکہ میں بھی ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں جو کہ کروڑوں عیسائی اور مسلمان شہری ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ایک مذہبی جنگ ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی جانب سے اس طرح کے رجحانات تنازعات کو ہوا دیں گے۔
اور ان میں شدت پیدا کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ اب عالمی امن قائم کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی غیر جانبداری اور وہ اپنے ملک یا حکومت کے مفادات کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ اس نے دنیا کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی انسانی جنگ کے آغاز کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں اس ویڈیو کو بھی لائک کرے، ایک اچھا سا کمنٹ کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔